سلیم الزمان صدیقی پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدان تھے۔ ہم ہر الیکشن میں ایک مخصوص سیاہی کے ذریعے ووٹر کا انگوٹھا سیاہ کرتے ہیں۔ یہ ان منٹ سیاہی ہوتی ہے جس کا مقصد الیکشن کے عمل کو جعلی ووٹروں اور ووٹروں سے بچانا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا عملہ ووٹ ڈالتے وقت ووٹر کے انگوٹھے پر سیاہی لگا دیتا ہے۔ یہ سیاہی 2-3 دن تک صاف نہیں ہوتی۔ یہ سیاہی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے 1946 عیسوی میں ایجاد کی تھی اور یہ اس وقت سار کے 7 ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان کے نامور طبیب حکیم اجمل کے ایک نسخے پر ریسرچ کر کے اجملین نام کی ایک دوا بنائی۔ یہ بلڈ پریشر کا شاندار نسخہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پر سوئٹزرلینڈ کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے بلڈ پریشر کی دوا بنائی اور یہ دوا اس وقت دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان کے بعد دلی سے کراچی شفٹ ہوئے اور اپنی زندگی ملک میں سائنس کی ترقی اور ترویج پر لگا دی۔ انہوں نے زندگی میں سینکڑوں ہزاروں شاگرد بنائے اور یہ لوگ اس وقت ملک بھر کی یونیورسٹیوں، لیبارٹریوں، دوا ساز کمپنیوں اور عالمی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ سائنس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا کمال ان کی طویل عمری تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ 97 سال کی عمر پائی اور یہ آخری سانس تک کام کرتے رہے۔ انہیں لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس ہوا۔ یہ ہسپتال لے جائے گئے اور یہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ طویل العمری اللہ کی نعمت ہوتی ہے لیکن انسان کو اس نعمت کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، کھانے میں پرہیز کرتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، وقت پر کام شروع کرتے ہیں اور وقت پر چھٹی کر کے آرام کرتے ہیں۔ لوگ صحت مند زندگی کے لیے سگریٹ، شراب اور نسوار سے بھی بچتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے طویل عمری کے لیے ان میں سے کسی اصول پر بھی عمل نہیں کیا۔ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، کھانے میں بھی بد پرہیزی کرتے تھے، وقت پر دعا نہیں لیتے تھے اور دن کا زیادہ تر وقت لیبارٹری میں گزار دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 5 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی اور آخری دن تک سگریٹ پیتے رہے۔ وہ چین سموکر تھے۔ ایک سگریٹ بجھتا تھا تو وہ دوسرا جلا لیتے تھے۔ وہ دن میں 3-4 ڈبی سگریٹ پی جاتے اور انہوں نے یہ معمول مذہبی فریضے کی طرح نبھایا۔ مگر اس تمام تر بد پرہیزی اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے 97 سال کی زندگی پائی اور وہ آخری لمحے تک لیبارٹری میں کام کرتے رہے۔ کیوں اور کیسے؟ یہ کیوں اور کیسے اس کالم کا اصل موضوع ہے۔ ہم میں سے ہر شخص طویل زندگی بھی چاہتا ہے اور ہم آخری سانس تک اپنے قدموں پر کھڑا رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے کان سے سننا، اپنے ہاتھ سے چیزیں پکڑنا اور اپنے دانتوں سے چبانا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے دفتر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری اور اپنے کھیتوں میں بھی جانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہزاروں جتن بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ہم سگریٹ، شراب، نسوار سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ہم کھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، ڈاکٹروں، دندان سازوں اور جوڑوں کے ماہرین کی مدد بھی لیتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دانت جھڑ جاتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہم پاؤں رکھتے کہیں ہیں اور یہ پڑتا کہیں ہے اور ہمیں سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ مگر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی ہم سے مختلف انسان تھے۔ وہ اپنی خواہش کو تکمیل تک لے گئے اور انہوں نے کوئی پرہیز بھی نہیں کیا۔ کیسے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے ان کے ایک شاگرد ڈاکٹر مشتاق اسماعیل نے بھی پوچھا تھا۔ ڈاکٹر مشتاق اسماعیل بھی سائنسدان ہیں اور یہ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت سگریٹ کا آخری کش لگا رہے تھے اور ان کا چپڑاسی اگلا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے پرانا سگریٹ بجھایا اور نیا پکڑ لیا اور ہنس کر بولے، میری طویل العمری کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یہ جواب ڈاکٹر مشتاق اسماعیل کے لیے بھی حیران کن تھا اور میرے لیے بھی، کیونکہ دنیا میں لمبی اور صحت مند زندگی کی جتنی کتابیں ہیں، یہ نسخہ ان میں سے کسی کتاب میں موجود نہیں۔
دنیا بھر کے کئی ڈاکٹر، دنیا بھر کے کئی غذائی ماہر اور دنیا بھر کے ٹرینر ہمیں لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک، پوری نیند، 1 گھنٹہ ایکسرسائز اور فکروں سے آزادی کا مشورہ دیتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ حسد انسان کی عمر اور صحت کو کم کرتا ہے۔ آپ خوراک میں جتنا چاہیں اعتدال پیدا کر لیں، آپ جتنی چاہیں ایکسرسائز کر لیں اور آپ خود کو فکر اور پریشانی سے خواہ کتنا آزاد کر لیں، لیکن آپ کے اندر اگر حسد کا بیج موجود ہے تو یہ بیج کھیتی ضرور بنے گا، اور یہ کھیتی آہستہ آہستہ آپ کی صحت اور عمر دونوں کو کھا جائے گی۔ دنیا بھر کے ایکسپرٹ اس حقیقت سے واقف نہیں، مگر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی اس سے آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس نسخہ کیمیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے خود کو ہمیشہ حسد اور رکابت سے پاک رکھا اور یوں 97 سال لمبی اور صحت مند زندگی پائی۔ ہماری کاغذی زندگی کے لیے حسد، رکابت اور غیبت آگ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی میں یہ آگ دھکا لیتے ہیں تو ہماری عمر اور صحت آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست 5 وقتہ حاسد ہیں۔ یہ کسی انسان کی خوشی کو ہضم نہیں کر سکتے۔ ان کا کوئی کولیگ اچھے کپڑے پہن کر دفتر آ جائے، کوئی نئی گاڑی خرید لے، کوئی اپنے گھر میں نیا پینٹ کرا لے، کوئی لوگوں میں بیٹھ کر ہنس لے، کسی کا بچہ اسکول میں اچھی پوزیشن لے لے، یا ان کے راستے میں کوئی شخص اپنی پرانی دکان گرا کر نئی تعمیر کر لے، یہ حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ یہ شروع میں اس شخص کی کامیابی یا خوشی سے آنکھ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تعریف پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے دودھ میں ایسی مینگنے ڈالتے ہیں کہ وہ شخص دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان کا حسد صرف ان کے ماحول یا دائیں بائیں تک محدود نہیں، بلکہ اس کی حدود بین الاقوامی ہیں۔ یہ دوسری اقوام اور غیر ملکیوں کی کامیابیوں میں بھی ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ بعض اوقات کیڑے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ پچھلے 10 برسوں سے بل گیٹ کو دنیا کا امیر ترین اور وارن بفٹ کو دوسرا امیر ترین شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جب بھی ان دونوں کے خلاف کوئی خبر پڑھتے ہیں تو یہ اخبار اٹھا کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمیں بڑے فخر سے وہ خبر سناتے ہیں، اور اس وقت ان کے چہرے پر عجیب قسم کا تفاخر ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت محسوس ہوتا ہے جیسے وارن بفٹ اور بل گیٹ کو غریب بنانے میں ہمارے اس دوست نے دن رات کام کیا۔ ہمارا یہ دوست حسد کی اس آگ کی وجہ سے 40 سال کی عمر میں دنیا بھر کے مہلک امراض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ دل کا مریض بھی ہے، یہ بلڈ پریشر، شوگر اور جوڑوں کے عارضے کی گرفت میں بھی ہے، اور یہ جوں ان کا علاج کراتا ہے اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ روزانہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، خوراک میں بھی اعتدال سے کام لیتا ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر بھی عمل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود 40 سال کی عمر میں 60 سال کا بوڑھا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی واحد وجہ اس کا حسد ہے۔ حسد ہماری زندگی میں شک پیدا کرتا ہے، اور شک ہماری خوشیاں، ہماری زندگی کی تمام لذتیں نگل جاتا ہے، اور ہمارا یہ دوست اسی برائی کا شکار ہے، مگر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل کو حسد سے پاک کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کے دل میں حسد نہیں تھا، چنانچہ ان میں شک اور غیبت بھی نہیں تھی، لہٰذا ان کی عمر لمبی اور جسم صحت مند تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن انہوں نے حسد کیا اس دن صحت اور عمر دونوں رخصت ہو جائیں گے۔ وہ اس دن ٹین کا خالی ڈبہ بن جائیں گے، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح جو اس ملک میں ہمارے دائیں بائیں پھر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔